لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عالم دین، شیخ طریقت، قاضی القضات کشمیر اور مصنف کتب کثیرہ حضرت خواجہ فتح اللہ صدیقی شتاری علیہ رحمہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ آپ کا وصال 8 شعبان المعظم 1088 ہجری کو ہوا تھا۔ 8 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ناظرین اس بیان کو اول تا آخر سماعت کر کے دیگر عاشقان اولیاء، محبین اکابرین کی بارگاہوں تک اس بیان کو ضرور پہنچانے کی آپ سعادتیں حاصل کریں گے۔ آئیے آپ کی چند کرامات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کی سیرت پر جو لکھی ہوئی کتاب ہے آپ کے نام سے ہی، آپ کی اس کے صفحہ نمبر 208 سے میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ کرامت اولیاء کا برحق ہونا اسلامی عقائد کے مسلمات سے ہے۔ کتاب اللہ، قرآن مجید، احادیث صحیحہ، واقعات صحابہ کرام اور اجماع امت سے اس عقیدہ کی بھرپور تائید ہوتی ہے۔ اگرچہ سنت الہیہ عام طور پر اس طرح جاری ہے کہ مسببات کا ظہور اسباب سے ہوتا ہے، لیکن جب اسے اپنے مقربین کی شان محبوب کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں خلاف معمول ایسے علامات و نشانات ظاہر فرما دیتا ہے جن سے لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ واقعی خدا رسیدہ اور اس کے مقرب و محبوب بندے ہیں۔ خارق عادت جو نبی سے صادر ہو معجزہ کہلاتا ہے، اور جو کسی ولی سے ظہور پذیر ہو کرامت کہلاتی ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ خدا کا بندہ ہمیشہ اس کی طاعات و مرضیات میں مشغول رہے، خلاف شرع امور اور گناہوں سے اس کا دامن ہمیشہ محفوظ رہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا متفقہ فیصلہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت خواجہ قاضی فتح اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے کوہ گرا تھے۔ مکاشفات میں اولیاء کرام سے بعض اوقات لغزش ہو جاتی ہے، اس لیے اولیاء کرام نے فرمایا کہ اپنے کشف کو شریعت مطہرہ پر پیش کرو، اگر اس کے موافق ہوں تو شکر الہی بجا لاؤ، ورنہ خلاف شرع کشف سے استغفار کرو۔ حضرت شیخ ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کے مکشوفات بھی آپ کے دیگر احوال کی مانند شریعت مطہرہ کے عین مطابق تھے، جس کی تفصیل الحمدللہ جاننے کے لیے آپ کی سیرت پر لکھی ہوئی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ استقامت کی اس بے بہا دولت کے ساتھ حضرت خواجہ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ معروف معنوں میں صاحب کرامت بھی تھے۔ آپ کی 2 کرامتوں کا تذکرہ خاندان میں نسلاً بعد نسل تواتر کے ساتھ ہے، جس کو میں آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ کے روبرو ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک فریق اس میں موضع بڑبن کا ایک جوگی تھا۔ یہ جوگی استدراج میں کرشمے دکھانے میں بہت شہرت کا حامل تھا، بہت مشہور تھا۔ مسلمان علماء کرام اور صوفیاء اعظام سے دلی عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ اپنی شعبدہ بازیوں، جادو کے اثرات کے باعث اس نے علاقہ بھر میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اور اس کا حلقہ اثر جو تھا وہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت قاضی فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ دیا، اور جوگی کی معاشرتی وجاہت آپ کے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکی، جس پر اس جوگی کو بڑا طیش آیا، کیونکہ اس فیصلہ سے عوام میں اس کی سبکی ہوئی تھی، ہلکا پن ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے آپ کی طرف کسی کے ذریعے، بڑبن میں جوگیوں کا ایک خاندان آباد تھا، یہ کیا ہوا، گھر پہنچ کر اس نے آپ کی طرف کسی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کر کے میری توہین کی ہے۔ حضرت نے چونکہ اس جوگی کے خلاف فیصلہ کیا تھا تو اس جوگی نے حضرت کو پیغام بھیجوایا کہ آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر کے ہماری توہین کی ہے، آپ ذرا ہوش سے رہیں، آپ کی خیر نہیں، اور ساتھ ہی اپنے گاؤں کے جوہر میں آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس جوگی نے اپنا عمل شروع کیا، جادو کے معاملات شروع کیا۔
آپ نے جوگی کا پیغام اور اس کے عمل کرنے کے متعلق سنا تو حضرت قاضی فتح اللہ رحمت اللہ تعالی نے سنے تو مسکرائے دیے، لیکن زبان سے کچھ ارشاد نہ فرمایا، مسکرائے زبان سے کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ 3 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا تو صبح سویرے اس جوگی کی لاش پانی پر تیر رہی تھی۔ غیرت الہیہ نے حدیث قدسی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کا مضمون سچ کر دکھایا۔ جی ہاں، یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے کہ الحمدللہ جو جوگی آپ کے خلاف آیا تھا، الحمدللہ اللہ کریم نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ جو حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی لے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ کیا اس کا انجام ہوا آپ نے خود دیکھا۔ حضرت کو جانا بھی نہیں پڑا، حضرت اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہی رہے، الحمدللہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ جوگی کون تھا، مختصر اس کا بھی آپ تعارف سن لیں۔ بڑبن میں جوگیوں کا ایک خاندان آباد تھا جو اپنے زمانہ میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ راجہ محمد یعقوب تاریخ لکھتے ہیں کہ سردار موصوف سردار فتح دین خان کی پیدائش کے متعلق ایک کہانی اب تک زبان زدے عام ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو زمانہ کے رواج کے مطابق قاضی اور جوگی بلائے گئے۔ قاضی صاحب نے جو موجودہ کنبہ قاضیاں، قاضی الہداد وغیرہ کے جد امجد تھے، بچے کے کان میں اذان دی اور نوزائیدہ کی اس بچے کی آئندہ زندگی پر روشنی ڈالی، اور زائچہ دیکھ کر قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بچہ 2 گھڑی پہلے پیدا ہوتا تو بادشاہ ہوتا، لیکن اب بھی لاکھوں پر بھاری ہوگا۔ قاضی صاحب پر سوال ہوا اور امتحان لیا جانا چاہا۔ ان سے ایک گابھن گھوڑی کے متعلق استفسار ہوا کہ آیا اس کا بچہ نر ہوگا یا مادہ؟ بڑبن میرپور کے جوگی نے نر بتایا، لیکن قاضی صاحب نے پنج کلیان بچھیری کی پیش گوئی کی۔ گھوڑی کا پیٹ چاک کیا گیا اور قاضی صاحب کا کہنا درست ثابت ہوا، لہذا قاضی صاحب مذکور کا شوہرہ ہوا اور جوگی مذکور کے مواجب بند کر دیے گئے۔ غور کیجئے کہ اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے۔ جوگی نے بھی اپنی پیشین گوئی کی اور قاضی فتح اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اپنی پیشین گوئی کی۔ قاضی صاحب کا قول الحمدللہ درست ہوا۔ اللہ والوں کے کیا کہنے۔ ایک اور کرامت آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ مر گیا اور عورت اسے اٹھا کر کے آپ کے پاس لائی اور رونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دی اور اپنے ایک لخت جگر کو بلا کر گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ قدرت الہی سے آپ کا لخت جگر موت کی آغوش میں چلا گیا اور اس عورت کا لخت جگر زندہ ہو گیا، اور وہ عورت خوشی خوشی اپنے تندرست بچے کو لے کر گھر لے گئی اور آپ نے اپنے مردہ بچے کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ احیاء موتا انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا ثبوت خود قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہے۔ علامہ یوسف نبہانی نے کرامات اولیاء پر کی کتاب نامی کتاب میں تفصیلی طور پر الحمدللہ اس پر بات کی ہے۔ غور کیجئے خواجہ فتح اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا عظمت و شان ہے، کیا ان کی عظمتیں ہیں کہ اللہ کریم نے ایسی ایسی کرامتیں آپ کو عطا فرمائی۔ آئیے جاتے جاتے آپ کی تعلیمات کچھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ انسان کا مقصد حیات رضائے خدا بندی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کی خاطر ہر زمانہ کے لیے نبی و رسول مبعوث فرمائے جو غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار اور بارگاہ ربانی سے دور افتادہ انسانوں کو اس بارگاہ لم یزل ولا یزال کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام حضرت ختمی رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی جدید رسول یا نبی ہونا دائرہ امکان سے خارج اور محال ہے، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں مخلوق خدا کی رہنمائی کا مبارک منصب علماء کرام اور مشائخ اعظام کے سپرد کیا گیا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں بنی نوع انسان کے لیے مشعل ہدایت اور ان کے فرمودات انسانیت کے راہ گم کردہ کارواں کے لیے بانگے درا ہوتی ہیں۔ الحمدللہ عالم ربانی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان شیخ فتح اللہ شتاری رحمت اللہ علیہ بھی شریعت و طریقت الحمدللہ
شریعت و طریقت کی مجمع البحرین شخصیت تھے. آپ کی کتاب مستطاب خزائن فتحیت الاسرار کا موضوع اگرچہ سلسلہ عالیہ شتاریہ کا سلوک ہے، لیکن مصنف علیہ رحمہ کی جامعیت کی جھلک اس میں واضح دکھائی دیتی ہے. ایک منتہا عالم دین اور عارف کامل کی تعلیمات، اس کی بے ریا پرخلوص اور پاکیزہ زندگی کے بے شمار تجربات اور لاتعداد مشاہدات کا خلاصہ ہوتی ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان بے خطر وصول الی اللہ کی منزل کو پا لیتا ہے. کیونکہ صاحب تعلیمات ان کے ذریعے راہ حق کی صعوبات اور ان کو عبور کرنے کے طریقے، نشیب و فراز اور ان سے مردانہ وار عہدہ برآب ہونے کے طریقے بیان کرتا ہے. صاحب تعلیمات کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ حروف ان کی تہوں میں آباد معانی و مفاہیم کا، جہاں خود اس کی ذاتی سیرت کی عظمت و شوکت کا آئینہ دار ہوتی ہے. ان تعلیمات مبارکہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ حضرت شیخ ممدوح رحمت اللہ علیہ سنت نبویہ کے شیدائی اور اس کے عظیم دائی تھے. الحمدللہ. تو حضرت الحمدللہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے. ہمیں چاہیے کہ حضرت کی سیرت کو پڑھیں، حضرت کے کلمات کو، حضرت کی باتوں کو سنیں. آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، آئیے ان میں سے کچھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، ان بدعتی اور بدعقیدہ لوگوں سے احتراز کر اور ان کی رسوائی میں اپنی پوری کوشش صرف کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم نوازے. حضرت رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی بدعقیدہ بدعتی کی توہین کی، اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑے خوف سے معمون رکھے گا. اور آپ کے نزدیک تصوف کی حقیقت کیا تھی سنیے. آپ کہتے ہیں کہ غیر حق سے دل کو صاف رکھنے اور جسم کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر ثابت قدم رکھنے کا نام تصوف ہے. طالب مولا کو آپ عقل حلال، طہارت قلب و بدن، اذکار و افکار میں استغراق، ترک دنیا کے ساتھ رجوع الی اللہ کا حکم دیتے ہیں. آپ کی تعلیمات مسائل شریعت و رموز طریقت کا حسین مرقع ہیں. اس قول کی الحمدللہ یہ آپ نے سنا کہ حضرت شیخ فتح اللہ شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کس پائے کے عالم دین اور شیخ طریقت تھے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آپ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.